ختیجہ بی بی نے گزشتہ روز جس گولی کی آواز سنی تھی اس کا سبب وہ لسانی اختلافات نہیں تھے جنہوں نے اس زمانے میں علاقے کو فسادات کا گڑھ بنا دیا تھا۔ جب اس کے بستر کی ایک طرف اس کا شوہر سویا کرتا تھا اور جب وہ خود سے مطمئن تھی اور جب اسے اپنی دونوں بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی تھیں۔ ان چند گولیوں کے پیچھے تو کل کے جلسے سے جڑا جوش اور سنسنی تھی۔ بارش کی وجہ سے شہر کے کئی علاقوں میں قائد کا خطاب ملتوی ہو گیا تھا۔ اس پر شدید مایوسی پائی جاتی تھی۔ لوگ چائے کے ڈھابوں، ہوٹلوں اور نائی کی دکانوں پر بیٹھے اس واقعے پر تبصرے کر رہے تھے۔ وہ کچھ نام لیتے ہوئے اپنی آواز نیچی کر لیتے اور کبھی کبھار فقط اشاروں میں بات کرتے، پھر اچانک ہنسنے لگتے اور ایک دوسرے کو فحش لطیفے سناتے۔ مسرت سبزی لینے نکلی تھی۔ آج بھی بارش کی پیش گوئی تھی۔ سڑک پر کیچڑ اور رات کی بارش کا پانی کھڑا تھا۔ اسے خبر تھی کہ کہاں کہاں پانی نے گڑھوں اور کھلے ہوئے گٹروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کچھ دور ایک رکشے کا پہیہ ایسے ہی گٹر میں پھنس گیا تھا۔ بہت سے بچے رکشے کے گرد جمع ہو کر نعرے لگانے لگے۔ مکانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ عورتوں نے دیواروں پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیے تھے۔ سموسوں کی اشتہا انگیز مہک سے اس کے نتنے بھر گئے۔ مسرت کو لگا کہ سموسے والا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر سوچا شاید اسے وہم ہوا تھا۔ اس نے 2 سموسے لیے اور وہیں کھانا شروع کر دیے۔ سموسا بہت گرم تھا۔ لقمہ لیتے ہی اس کا منہ جل گیا۔ وہ منہ کھول کر ہائے ہائے کرتی اور ساتھ ہنستی جاتی۔ سموسے والا بھی ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لگاؤ تھا۔ یہی لگاؤ مسرت نے اوروں کی آنکھوں میں بھی دیکھا تھا، مگر اب اسے اپنے لیے چمکتی آنکھیں بری نہیں لگتی تھیں۔ وہ لاؤبالی اور پر اعتماد تھی اور جانتی تھی کہ کہاں اور کب اور کیسے فاصلہ قائم کرنا ہے۔ وہ سموسا کھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسے دور گلی کے کونے پر ناصر کی شبیہ دکھائی دی۔ لڑکے کی کمر اس کی طرف تھی۔ پھر وہ ایک سمت مڑا اور غائب ہو گیا۔ اسے خبر تھی کہ ناصر لکی ہیئر ڈریسر کے ہاں بیٹھا ہوگا کہ وہ اکثر وہیں بیٹھتا تھا۔ واپسی میں دیکھتی ہوں، اس نے خود سے کہا اور اطمینان سے سبزی والے کی سمت چل دی۔ سیلون اس وقت خالی تھا۔ بارش، شیونگ کریم، سستے پرفیوم اور گیلے تولیوں کی ملی جلی مہک نے سیلون میں ایک بیمار سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ مکھیوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی تھی۔ ناصر شیو بنوانے بیٹھ گیا۔ نائی برش اس کے چہرے پہ مارنے لگا۔ واش بیسن میں کسی نے تھوکا ہوا تھا۔ لڑکے کو کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے نائی کو گالی دی۔ نائی کھی کھی کرنے لگا۔ اس نے استرے کا بلیڈ بدلا۔ جب ناصر نے استرا ڈیٹول میں دھونے کو کہا تو اس نے منہ بنایا۔ باس، کالر کتنی گندی ہو گئی ہے، لگتا ہے کپڑے دھونے کی مشین خراب ہے۔ نائی نے آنکھ ماری۔ ناصر نے قہقہہ لگایا۔ نائی اس کی برادری کا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک مکھی اس کے گال پر بیٹھ گئی۔ نائی نے ہاتھ ہلا کر مکھی ہٹائی۔ وہ اڑی تو پیروں میں لتھڑی کریم کے باعث فوراً نیچے چلی گئی۔ تیری بھابھی بیمار ہے نا؟ ناصر نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد اس سے ملے۔ اس نے حساب لگایا کہ 4 روز میں وہ نہا لے گی۔ اب باہر بادل آ گئے تھے۔ ایک موٹر سائیکل پانی اڑاتی گزری۔ بچے بارش کی امید پر باہر نکل آئے تھے۔ بیمار ہیں، اللہ خیر، کیا بیماری ہو گئی؟ نائی نے اداکاری کی۔ سالے اسے خون آ رہا ہے، ناصر نے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گی تو انجیکشن لگاؤں گا۔ اس نے اپنی ران پر ہاتھ پھیرا۔ نائی نے اس طرح چلانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکے کو جلن محسوس ہوئی۔ 2 آدمی سیلون کی بیرونی دیوار پر پوسٹر لگا رہے تھے۔ تو نے پیسے نہیں دیے اب تک؟ ایک آدمی نے، جس نے کچھ برس پہلے مکو دادا کے بھانجے پر گولی چلائی تھی، نائی کو دیکھ کر درشتی سے کہا۔ اسے دیکھ کر ناصر بھی چپ ہو گیا۔ دے دوں گا بھائی، کیوں نہیں دوں گا، پرسوں دیتا ہوں نا۔
नाई डरा हुआ था। आदमियों के जाने के बाद वो गालियां देने लगा। साले हरामजादे, ऊपर कुछ नहीं भेजते, सारा खुद खा जाते हैं। कुछ देर वो दोनों लम्हों के एहतराम में खामोश रहे। शेव मुकम्मल हो चुकी थी। नासिर ने खुद को आईने में देखा तो उसे मिराज मिस्त्री दिखाई दिया। नाई ने आफ्टर शेव लगाकर क्रीम उसके चेहरे पर मल दी। लो, दूल्हा बना दिया, शादी का वक्त आ गया है बॉस। नाई बगल खुजा रहा था। नासिर ने ठोड़ी पर हाथ फेरा। कहो तो भाभी की अम्मा से बात करूं? नासिर ने नाई की चूतड़ों पर हाथ मारा। साले, उस छनाल से थोड़ी शादी करूंगा। बादल जोर से गरजे थे। एक लम्हे के लिए दोनों डर गए। दुकान के पास से एक साया गुजरा था। बारिश इतनी तेज थी कि सैलून की बैरूनी दीवार पर लगा हुआ पोस्टर लम्हों में गीला होकर फट गया। साया दूर जाते जाते गायब हो गया। मुसर्रत को अंदाज़ा नहीं होता था कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है या बारिश के पानी से। कानों में एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था, छनाल।